بالخصوص 13 رجب ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب عیالدار تھے، کثیر الاولاد تھے، بچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، تو مشورہ ہوا خاندان میں بھی ان کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت بنا لی جائے۔ تو اس تعاون کی صورت یہ بنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش کے اندر ہی رکھ لیا۔ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں اور یہ شعر مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ جب میں پرورش کا اثر اور ماں کی گود کا اثر دیکھتا ہوں تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ تو معیار اور پیمانہ جب تقویٰ بن جاتا ہے، اور میں نے شروع میں بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہو رہی ہے رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تربیت کا پیمانہ اور معیار جب مقرر ہو جاتا ہے تو پھر تربیت کے اصول اور ضابطے جب وضع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب تربیت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، پھر پتہ ہے کہ رزق اس چکی سے نہیں آ رہا، ان خزانوں سے آ رہا ہے کہ جن خزانوں کا مالک میرا رب ہے۔ حضرت زکریا نہیں فرما رہے یا مریم انا لکی ھذا، اور وہ فرما رہی ہیں قالت من عند اللہ۔ حضرت مریم سے حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ دروازہ بند ہے، کھڑکی روشن دان ہے کوئی نہیں، تالے کی چابیاں میرے پاس، اور یہ رزق اور میوے پھل جو تیرے پاس موجود ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر ایمان ایسا بنتا ہے کہ حضرت مریم فرما رہی ہیں یہ تو میرے رب نے بھیجا ہے۔ تو حضرت زکریا بھی پھر دعا کر رہے ہیں، کہا میرے ربا جو بے موسم پھل مریم کو عطا ہو سکتے ہیں تو بے موسمہ بیٹا مجھے بھی مل سکتا ہے۔ آج ہمارے پیمانے بڑے عجیب ہو گئے۔ سب سے پہلے نمبر پر جتنے بڑے لوگ ہیں ماں کی گود اور تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونچائیاں اور فضیلتیں اور شجاعت اور مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برکت ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی اپنی امانتوں پر علی کو نگران بنا کر جا رہے ہیں۔ جی ہجرت کی رات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جا رہا ہے
پتہ ہے نا، اعتماد ہے نا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نگران مدینہ طیبہ کا بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا آپ مجھے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر نگران بنا رہے ہیں، وہاں آپ جائیں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تلوار چلائیں گے، شہید ہوں گے، غازی ہوں گے، مزے وہاں آپ کریں گے، مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر نگران بنا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو میرے بعد میری جگہ پر نگران ہے، تو یہ نہ سوچ کہ تجھے عورتوں اور بچوں پر نگران بنایا جا رہا ہے، تو یہ سوچ کہ میں تجھے اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں۔ اور پھر تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ کہیں بعد میں نبوت کا سلسلہ چلنا ہے اور نبی بنایا جانا ہے اور معاملات ہونے، کہا نہیں، پوری بات فرمائی، کہا تیری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کسی کو نبی، خاتم النبیین میں ہوں، نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تربیت اس انداز سے ہوتی ہے تو پھر تربیت کا اثر ہر چیز پر نظر آتا ہے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، شجاعت میں۔ صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ طے ہو گیا، معاہدے پر اوپر لکھا جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین کی طرف کہا بھی ہم تو رحمان الرحیم والا مانتے ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو اختلاف ہی اس پر ہے۔ حضرت علی معاہدہ لکھنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹ دیے، جی ٹھیک ہے۔ اب معاہدے کی شکیں ہیں، دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، تو ایک طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، مکے والے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لکھا بھی فلاں ابن فلاں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی ہمارا جو آپ کے ساتھ لڑائی ہے، جو معاملہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہی کے ساتھ تو ہے، محمد بن عبداللہ لکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آپ کی ذات کے، آپ کے قریشی ہونے کے، آپ کے ہاشمی ہونے کے، آپ کے سردار ہونے کے، آپ کے امانت دار ہونے کے، آپ کے صادق اور امین ہونے کے، آپ کے شجاع ہونے کے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو فیصلے کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو فیصلے کراتے ہیں، ہم تو امانتیں رکھتے ہیں، ہم تو معاملات کرتے ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے اور جو مخاصمت ہے وہ محمد الرسول اللہ پر ہی تو ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی کاٹ دو، علی کاٹ دو، معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے میں بات ماننی پڑ، کاٹ دو۔ اب حضرت علی فرمایا، آقا آپ نے پہلے کٹوایا، کاٹ دیا، اب ایمان گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ پر قلم پھیرو۔ کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ شجاعت سیکھا ہے،
پھر خیبر ہے، ہیں جی، حیدر کرار ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میں یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو محبوب ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ سمجھے کہ باقی غیر محبوب ہو۔ بہت سے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں عطا فرمائیں، جیسے حضرت علی کو فرمایا نا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، ہیں کل جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اسے جھنڈا ملے۔ وہاں حضرت سعد کو بھی فرمایا ارمی سعد فداک ابی و امی، سعد تو تیر اندازی کر، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ بال تھے، ان بالوں کو شفقت سے پکڑا، ساری زندگی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان بالوں پر کینچی نہیں لگوائی۔ حضرت علی کو فرمایا یا قم یا ابو التراب، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، آئے دیکھا حضرت علی اس مٹی پر سو رہے ہیں، پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا پاؤں سے، قم یا ابو التراب، اے ابو تراب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور خود پشت مبارک سے اپنے ہاتھوں سے پشت کو صاف فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہتا نا یا ابو تراب، بڑے خوش ہوتے، کہا میرا وہ لقب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہ بڑا محبوب ہے مجھے۔ تو فرمایا بھی میں علم اسے دوں گا کہ جسے اللہ بھی راضی ہوں گے اور بھی راضی ہوں۔ صبح ہوئی، فرمایا علی کہاں ہے؟ آئے آشوب چشم کی تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت علی آئے، جی آقا آ گیا ہوں، کیا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ اچھا لعاب انگلی مبارک پر لعا کر آنکھوں پر لگایا، اسی وقت تکلیف ختم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں مقصد ہیں، ایک تو علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کو بیان کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے کیا، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھ کر اس زندگی کے مطابق گزارنا۔ ہمارے ہاں اکثر معمول یہ ہے کہ باتیں بڑوں کی کرتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ زندگی گزارنی ان کے طریقے کے مطابق ہے اور باتیں جیسی کر لیں۔ ذکر تو ہوگا آج پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں، اخباروں میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، رسائل میں، جرائد میں لکھا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، لکھا جانا چاہیے، لیکن اس لکھے جانے کے بعد جو اگلا قدم ہے اس کام پر عمل پیرا ہونے کا ہمارا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ہمارا اس سے واسطہ کوئی نہیں ہے، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصلی اور منبر کے وارث بنے،
چاہیے تو یہ کہ ہم اس مصلی اور منبر کی حفاظت کریں اور اس مصلی پر کھڑے ہونے کے آداب سیکھیں۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے سخت گرمی کے روزے رکھنا بڑے محبوب ہیں۔ اب تو روزے ٹھنڈ کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پنکھے لگا کر اور پردے کے پیچھے چھپ کر روٹی ایسے کھاتے ہیں جیسے عام دنوں میں بھی نہیں کھائی جاتی۔ اور یہاں تک لوگ لیٹرین میں کھانے سے بھی نہیں چوکتے۔ باتیں محبت حضرت علی کی، اور ایک روزہ رکھنا پڑ جائے تو یقین کیجئے کہ اتنے مسائل پوچھنے آ جاتے ہیں کہ جی مجھے تو شوگر ہے تو مجھے تو منع کیا ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے تو مجھے منع کیا ہے۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ سخت گرمی کے روزے رکھنا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور دوسرا قتال کرنا، تلوار اٹھا کر دشمن کی صفوں کے اندر گھس جانا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا مہمان کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، مہمان کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ان صفات میں جو حضرت علی کے چاہنے والے ہیں ان میں کتنی موجود ہیں۔ آج ہر دوسری چوتھی گاڑی پر یہی لکھا ہوتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ لکھا ہے کہ نہیں جی؟ لکھا ہے نا؟ اس میں علی کی محبت کی نظر آ رہی ہے، داڑھی نظر آ رہی ہے، امامہ نظر آ رہا ہے، لباس نظر آ رہا ہے، حلیہ نظر آ رہا ہے، اخلاق نظر آ رہے ہیں، کردار نظر آ رہا ہے، پھر خشک محبت کے داغے؟ ایسی محبت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تو چھوڑیں، اللہ کے لیے قابل قبول۔